بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستوں، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، میں آپ سب کو صدائے نعمت چلنے میں خوش اللہ کریم آپ سب آج ہم مختصر بات کریں گے اور مختصر ایک خواب بیان کریں گے، اور میرے ہاتھ میں یہ اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے، اس کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب سا واقعہ، ایک عجیب سا خواب، اور آپ لوگوں سے ایک دلی استدعا ہے جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم الشان کلام کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی عظمت بڑھ جائے، اس کی محبت بڑھ جائے، ہمارے دلوں میں اس کی قدر و قیمت بیٹھ جائے۔ واقعہ میرے بچپن کا ہے، اور یہ بچپن کے بعض واقعات انسان کو یاد رہتے ہیں، وہ بھولتا نہیں اس کو۔ جب ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا تھا، جب ہم بچے تھے، تو ہمارے گھر میں ایک عجیب سا کچھ اس طرح تھا کہ بھئی لوگ تو مسجد میں جا کر قرآن عظیم شان تلاوت کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں چھوٹا سا گھر تھا، ہم جس کمرے میں ہم سوتے تھے اس میں ایک کلام پاک پڑا ہوا تھا، جو ہم نے اس کو باندھا ہوا تھا تقریباً 7-8 کا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے ساتھ خلاف کیا ہے، یہ فرض ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ کوئی بھی اس کو نہ اٹھاتا تھا، اس کی تلاوت بس ایسے ہی پڑا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے چارپائی پر، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں دوسرا بندہ وہ کھڑا ہے، اور وہ اس نے جس طرح نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، اس نے ہاتھ اس طرح باندھے ہیں اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے، غمزدہ آنکھوں سے وہ اس عظیم الشان کلام کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے اس مبارک کلام کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو بیٹھا ہوا شخص تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہ شخص، اس نے کہا کہ میں جبریل علیہ السلام، اور یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے، جو قرآن عظیم الشان کو حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کے اس کلام کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے اس کلام کو جوڑ دیا ہے، اس کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن آپ تو ہر گھر میں بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حالت نہیں بدلتی، پھر ہم نہیں بدلتے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اس کیوں کا جواب یہ ہے، یہ کلام، اس کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا ہے، اس قرآن عظیم الشان پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رسمی طور پر ختم قرآن کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی ختم قرآن کر لو، وہ کھاتے ہیں پیتے اور چلے جاتے ہیں۔ رسمی طور پر ہم اس پہ قسم اٹھاتے ہیں، رسمی طور پر ساری شادی میں کیا گل غبارے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے۔ کہاں پر آیا ہے؟ کیا تمہاری یہ شادی جو ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں یہ جو غم آیا ہے، کیا قرآن و حدیث کے موافق تم غم کرتے ہو یا خوشی مناتے ہو؟ تم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قد و غارت کا جو بازار گرم ہے، یہ جو ناپتول میں کمی ہے، یہ سود کا بازار گرم ہے، اور یتیموں کا حق کانا، مال کانا، اس کا بازار گرم ہو رکھا ہے۔ اس کلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو کلام کو ہم نے بلا دیا ہے۔ تو قیامت کے دن حدیث شریف میں آتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بھئی قرآن تو تمہارے لیے حجت ہے، تمہیں جہنم سے نکالے گی، جنت میں لے کر جائے گی، اور یا تمہارے اوپر حجت ہے، تمہیں جہنم میں ڈالے گی۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب سے اس دعا کو استدعا بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلیے، اس کلام پاک کے موافق اپنی زندگی کو ڈالیے، اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. دونوں جہان کی کامیابی یہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور دے گا. فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ بندہ کامیاب. یہ بندہ کیا ہوا؟ یہ بندہ کامیاب. تو ہم اس کلام پاک کا میرے خواب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کلام پاک کی تعلیمات کو بلا دیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیا. اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا